کہ حضرت صدیق اکبر تے فتویٰ لان کہ حضور تسی پہلے وہ دسو کہ سرکار نے کیڑی حدیث سے فرمایا کہ صحابیوں میں اتنے ایک گھوڑا گھمایا ہے تو تہاڈے کو جندے جندے کو گھوڑا ہے وہ اتنے لے کے ان کی دوڑ لوائے. سرکار نے کتے فرمایا؟ نہیں فرمایا. سرکار نے کتے نہیں فرمایا کہ اے صحابیوں میں اتنے گھوڑے کی چال پکی کیتی ہے ہن تسی اپنے اپنے گھوڑے اتنے بجایا کرو. نہیں، ان دے باوجود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صرف سرکار دی یاد تازہ کرن واسطے، محبوبان دی یاد تازہ کرن واسطے گھوڑا لیا کے پجا رہے نے. حکم نہیں ملیا، صرف جنہیں سرکار کو کردیاں دیکھیا ہے سرکار کو اویں آپ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اینو کی کہندے نے اتباع. اینو کی کہندے نے کہ جنہیں سرکار کو کردیاں دیکھیا ہے اویں کرنا شروع کر دینا. اللہ اکبر. اچھا، اور انتا سرکار نے حکم بھی دیتا ہے. ایک تو قرآن دی آیت ہے نا کہ میرے مصطفیٰ دی اتباع کرو، اور دوسرا سرکار نے فرمایا، امام بخاری نے اس حدیث میں نقل فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. فرمایا کہ نماز انج پڑھو جنہیں مینو نماز پڑھتا دیکھ دے ہو، یعنی میری اتباع کرو، جنہیں مینو کردہ ویخ دے ہو ایویں تسی کرو. سرکار نے بھی فرمایا. اچھا، حضرت عمر دی بھی ایک گل یاد رکھ لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا آپ دے بارے آنا کہ ایک دفعہ آپ سفر کر رہے سن، آپ دے دور خلافت دی گل ہے، سفر کر رہے سن کہ رستے چ نا لنگتے ایک الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حجا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا
العالمين. دو اشعار آپ ساتھ مل کے پڑھتے ہیں، پھر گفتگو شروع کرتے ہیں. اور یہ شعر در اصل مصطفیٰ کی ذات کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے ہیں. اور ان کو میرے ساتھ مل کے پڑھیں. آپ اپنی محبت کا اظہار کریں، میں سرکار سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں. شاعر کہتا ہے جب سے تیری نظر سے نظر مل گئی، میرے آقا جب سے تیری نظر سے نظر مل گئی، ہم کو دونوں جہاں کا پتہ مل گیا. ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں. آپ جیسا مجھے پیشوا مل گیا، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں. سرکار دی غلامی دے ناز ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ ہیں جی. تے پھر پڑھ لو الحمدللہ. ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، آپ جیسا مجھے پیشوا مل گیا، جب سے تیری نظر سے نظر مل گئی. اور یہ اذان میری بے اثر ہی رہی، یہ نماز میری بے خبر ہی رہی. اور ایک سجدہ میرا خوب سجدہ ہوا، ایک سجدہ میرا خوب سجدہ ہوا. سجدہ کرنے کو جب رہنما مل گیا، ایک سجدہ میرا خوب سجدہ ہوا. سجدہ کرنے کو جب رہنما مل گیا، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں. آپ جیسا مجھے پیشوا مل گیا، جب سے تیری نظر سے نظر مل گئی. حمد و ثنا کے بعد مقتدر علماء کرام، محتشم یاران گرامی، یاران طریقت و برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اپنے اور اپنے پیاروں کے ذکر کے لیے اپنے ہی گھر میں جمع کر لیا ہے. آپ یقین کریں اس روئے زمین پر کئی طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، کئی طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں. کہیں کوئی شادی کا پروگرام ہے، کہیں کوئی سیاسی پروگرام ہے،
کہیں کسی اعتبار سے کہیں کسی عنوان پر مختلف پروگرام سجائے جاتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اس آسمان کی چھت کے نیچے اور اس زمین کے سینے پر اگر کوئی پروگرام، اگر کوئی محفل ایسی ہو جو میرے خدا کو بھی پسند ہو، مصطفیٰ کو بھی پسند ہو، تو وہ وہی محفل ہے جہاں خدا کا بھی ذکر کیا جائے اور اس کے مصطفیٰ کا بھی ذکر کیا جائے۔ تو آپ سب کے لیے مبارک ہے کہ آپ ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جو رب کی بارگاہ میں بھی پسندیدہ ہے اور رب کے حبیب کی بارگاہ میں بھی پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کو ہر طرح کی دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائیاں عطا کرے جنہوں نے آج کے پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ میلاد شریف کا بڑا حسین اور خوبصورت مضمون ہے، اور تقریباً 2 ہفتوں سے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ہم صبح و شام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محافل میں علماء کے خطابات سن رہے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کا ذکر ایسی لذت والا ہے، ایسی مٹھاس اور ایسی حلاوت والا ہے کہ یاران گرامی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک دفعہ سے دوسری دفعہ ہوں تو انسان تنگ آ جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے، لیکن زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک وہ بار بار نہ ہوں ان کا لطف اور مزہ ہی پورا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے مصطفیٰ کا ذکر انہی چیزوں میں سے، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ جب تک ذکر مصطفیٰ بار بار نہ ہو اور مصطفیٰ کے نام کی صدا بار بار کانوں میں نہ پڑے، دل کو سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا، کہتا ہے کسی کے ذکر سے ہے تسکین جاں وابستہ، کسی کے ذکر سے ہے تسکین جاں وابستہ، کسی کا ذکر چلے اور بار بار چلے۔ تو اس حوالے سے میں مناسب سمجھ رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے حوالے سے ایک بڑی مشہور حدیث ہے، وہ اکثر آپ نے سنی ہے علماء سے، اور اس حدیث پر کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور پچھلے دنوں ہمارے ایک نہایت معتبر عالم تھے جنہوں نے اس حدیث پر اعتراضات کے جوابات دیے، جن میں سے ایک جواب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو میں نے آیت پڑھی ہے اس پر گفتگو شروع کروں گا۔ حدیث بڑی مشہور ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت ابو لہب جو سرکار کا سگا چچا تھا، اس کی ایک لونڈی جس کا نام سویبہ تھا، عام طور پہ سوگیا جس کو پڑھا جاتا ہے، سویبہ تھا، وہ ابو لہب کے پاس آئی اور آ کے کہا کہ سردار آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بھتیجا عطا کیا ہے، آپ کے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اور ابو لہب جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا، تو اس کو اگر خوشی ہوئی سرکار کے پیدا ہونے کی تو صرف اتنی بات کی کہ میرا بھائی دنیا سے چلا گیا ہے تو میرے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو چلو اس کی نسل دنیا میں چلے گی، اس کا نام دنیا میں رہے گا، اس اعتبار سے خوشی ہوئی، اور اس نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے اپنی اس لونڈی کو آزاد کر دیا،
اور بعد میں حضرت عباس کی روایت ہے کہ پتہ چلا وہ خواب میں ملے تو پوچھا ابو لہب سے کہ ہاں بھائی بتا کیسی گزر رہی ہے، تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، وہی ہو رہا ہے جو ایک کافر کے ساتھ ہونا چاہیے، عذاب ہو رہا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ پیر والے دن سبحان اللہ، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، تو اس خوشی میں نے اپنی 2 انگلیوں سے اپنی ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو پیر والے دن ان 2 انگلیوں سے مجھے دودھ اور شہد میسر آتا ہے، میں وہ چوس لیتا ہوں، میرے عذاب میں تھوڑی کمی واقع ہو جاتی ہے، باقی اس کے علاوہ تو حال برا ہے، مسلسل عذاب ہے۔ یہ حدیث اکثر بیان کی جاتی ہے۔ اب اس حدیث پر اعتراض کرنے والوں کا ایک بڑا مضبوط اعتراض آتا ہے، اور اعتراض اگر مضبوط ہو اور سمجھ میں آتا ہو اور معقول اعتراض ہو تو اسے ضرور سننا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے۔ اعتراض یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ لا یخفف عنہم العذاب، کہ کافروں سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، کافروں سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ تو قرآن نے ایک ضابطہ اور قانون بیان کر دیا کہ کافروں کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کافروں کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی۔ اور آپ ہیں کہ حدیث سے بیان کر رہے ہیں کہ سرکار کا میلاد منانے کی وجہ سے، سرکار کے میلاد کی خوشی منانے کی وجہ سے ایک کافر کے عذاب میں کمی واقع ہو گئی، تو قرآن، رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ کافر کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اب اصول اور طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی حدیث قرآن پاک کی آیت سے ٹکرا رہی ہو، یعنی قرآن کی آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، حدیث اس کے برخلاف اور اس کے الٹ کہہ رہی ہو، تو عام طور پہ میں آسان کر کے کہہ رہا ہوں تو 2 کام کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے کوشش کی جائے گی کہ کوئی ایسا مطلب نکالا جائے کہ قرآن کی آیت کا معنی بھی درست ہو جائے اور حدیث بھی درست ہو جائے، اور اس کو علماء تطبیق کہتے ہیں، کوئی تطبیق دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا اور قرآن کی آیت پر عمل کیا جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا، موٹی سی بات ہے، آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ ظاہری بات ہے قرآن کو رد تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ اچھا، اب اعتراض یہ آتا ہے کہ رب کا قرآن کہتا ہے کہ کافروں سے عذاب کم نہیں ہوگا، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور آپ حدیث پڑھ کر اور ایسی حدیث پڑھ رہے ہیں جو قرآن کی مخالفت کر رہی ہے، اور قرآن کی مخالفت کی وجہ سے ایسی حدیث کو تو رد کر دینا چاہیے، اور ایک مردود حدیث آپ بیان کر کے اور سرکار کا میلاد ثابت کر رہے ہیں اور اپنی محبت اور اپنے ایمان کی بنیاد اس پر رکھ رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا مضبوط اعتراض ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ عذاب کم نہیں ہوگا، اور آپ کہتے ہیں کہ میلاد منانے سے کافر کا عذاب کم ہوگا۔ کافر کا عذاب کیسے کم ہو سکتا ہے؟ تو یاران گرامی، علماء نے اس کے بہت سارے جواب دیے ہیں، اور ان میں سے ایک جواب میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک دفعہ درود و سلام پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نے اس کے بہت سارے جواب دیے، دلچسپی ہے نا، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی یہ ایک ضروری گفتگو ہے، یہ بھی سن لیں، اس کے بعد پھر ہم ذرا، میں جانتا ہوں آپ کا مزاج کیا ہے، آپ کیا سننا چاہتے ہیں، میں اسی طرف آؤں گا۔ دیکھیں یہ تھوڑی سی ضروری باتیں ہیں، اور انہی باتوں پر ہم بعض دفعہ چپ ہو جاتے ہیں۔ جی دیکھو جی میں تو دیکھو تھوڑے سامنے جی میں ہوں پوچھ کے دساں گا، آپ جھوٹ کیوں بولیے، اینا علم نہیں ہے گا جی، سیدھی جی گل ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ سیدھی گل نہیں ہے، یہ شرم کی بات ہے
کہ سرکار کی عزت پر اور ناموس پر بولنے کا موقع ملا اور چپ کر کے گھر آ گیا. ہاں جی، تو اس لیے یہ باتیں ضروری ہیں، تو یہ ذہن میں بٹھائیں. اچھا، سوال کیا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ کافروں کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور آپ میلاد کی حدیث پڑھ کے کہتے ہیں کہ کافر کے عذاب میں کمی ہو گئی اور اسی سے میلاد ثابت کرتے ہیں. تو یہ تو حدیث ہی رد کر دینے کے لائق اور قابل ہے. تو یاران گرامی، آپ سب سے پہلے ذرا ٹھنڈے دماغ سے تحمل سے سوچیں کہ قرآن کہہ رہے کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی. کافروں کے عذاب میں بولیں، کمی نہیں بول رہے ہیں، کمی نہیں ہوگی. کون سے عذاب میں؟ عذاب قبر میں کمی نہیں ہوگی یا عذاب حشر میں کمی نہیں ہوگی؟ دو چیزیں. ایک وہ عذاب ہے جو قبر میں ملے گا، جس کو عذاب قبر کہا جاتا ہے، اور جب قیامت آ جائے گی تو پھر قبر کا عذاب ختم ہو جائے گا اور سب لوگوں کو قبروں سے باہر نکال دیا جائے گا. حساب کتاب ہوگا، سارے اچھے برے اعمال تولے پرکھے جائیں گے. اس کے بعد پھر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، اور جو جہنم میں جائے گا اس کو پھر آخرت کا عذاب ملے گا اور وہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا. دو عذاب ہیں. عذاب کتنے ہیں؟ دو. اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی. کس عذاب میں کمی نہیں ہوگی؟ قبر والے عذاب میں کمی نہیں ہوگی یا حشر والے عذاب میں کمی نہیں ہوگی؟ اگر آپ کہیں کہ اس سے مراد حشر والا عذاب ہے، اس سے مراد حشر والا عذاب ہے کہ جس میں کمی نہیں ہوگی، تو بات بالکل درست ہے. بات بالکل درست ہے، اس میں کمی نہیں ہوگی. اور رہی بات کہ عذاب قبر کی، کہ قبر کے اندر جو عذاب ہوگا، آیا کہ اس میں کمی ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، اس میں کمی ہو سکتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ آپ نے کہاں الجھا دیا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ آپ کیسے اس کی تفصیل اور اس کی وضاحت کیسے کریں گے؟ میں قرآن پاک کی اسی آیت سے اس کی وضاحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. دو باتیں بیان فرمائیں. اور اس سے پہلے بھی اگر لفظ پڑھیں تو فرمایا خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو تین چیزیں بیان کر دیں. ایک فرمایا اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، اور تیسرا ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، اور ان کو مہلت بولو نہیں دی جائے گی. یہ تین چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں. تو اب اگر آپ دیکھیں عذاب قبر کو، تو عذاب قبر کے بعد تو مہلت ہے. عذاب قبر کے بعد مہلت ہے کہ نہیں؟ ہے نا. کہ قبر کا جب عذاب پورا ہو جائے گا، قیامت جب آئے گی تو پھر اٹھا لیا جائے گا، پھر حساب کتاب ہوگا. تو قبر کے عذاب کے بعد تو مہلت ہے. پھر کہا کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، تو قبر کے عذاب میں تو ہمیشہ نہیں رہنا. تو اس سے پتہ چلا کہ جو اللہ نے فرمایا کہ ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، یہ عذاب قبر کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ آخرت کے عذاب کی بات ہو رہی ہے. اور ابو لہب کے عذاب میں جو کمی ہو رہی ہے وہ عذاب قبر کے اندر کمی ہو رہی ہے، کیونکہ قیامت تو ابھی آئی نہیں ہے. قیامت تو ابھی آئی نہیں ہے. تو پھر ابو لہب کے کس عذاب میں کمی ہو رہی ہے؟ قبر والے میں. کس عذاب میں؟ بول لیں. قبر والے عذاب میں کمی ہو رہی ہے. تو اب آیت کا معنی بھی درست ہو گیا اور حدیث کا معنی بھی درست ہو گیا. سبحان اللہ. آیت کا معنی کیا؟ کہ اللہ نے فرمایا کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، مطلب آخرت والے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور جو رہی بات قبر کے عذاب کی، تو سرکار کی حدیث موجود ہے، اور اس حدیث سے ثابت ہے کہ ابو لہب کی قبر میں جو اس کو عذاب ہو رہا ہے، میرے مصطفیٰ کے میلاد منانے کی خوشی میں پیر کے دن اس پر عذاب کم کر دیا جاتا ہے. اور رہی بات کہ ابو لہب کو اب آخرت میں عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا،
یا اس کے آخرت کے عذاب میں کمی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کا بڑا دلچسپ سا جواب ہے اور بڑا محبت والا یہ ہے کہ ابو لہب کو قبر میں جو ریلیف ملتا ہے، عذاب میں کمی ہوتی ہے، وہ پیر والے دن ہوتی ہے۔ ابو لہب کو قبر میں جو عذاب میں کمی ہوتی ہے وہ کس دن ہوتی ہے؟ پیر والے دن ہوتی ہے۔ اور جب قیامت آ جائے گی تو پھر تو دن اور رات کا چکر ہی ختم ہو جائے گا، پھر تو ہفتے اور اتوار کا چکر ختم ہو جائے گا، یہ دنوں کی بندش ختم ہو جائے گی، پھر نہ ہفتہ ہوگا نہ اتوار ہوگی۔ اور اس کے عذاب میں کمی ہوتی تھی پیر کی وجہ سے، اور قیامت کے بعد نہ پیر ہوگا اور نہ اس کے عذاب میں کمی باقی ہوگی، پیر کا دن آئے گا۔ باہر کیا اس حدیث پر جو اعتراض عام طور پہ کیا جاتا تھا، میں نے اس کا جواب عرض کر دیا کہ قیامت والے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، عذاب قبر میں ہو سکتی ہے، اور سرکار کی حدیث موجود ہے کہ ابو لہب کے عذاب میں جو کمی ہوتی ہے وہ عذاب قبر میں ہوتی ہے۔ اب آئیے قرآن پاک کی آیت کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کا آغاز فرمایا وہ فرمایا کہ قل، اے حبیب آپ فرمائیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور اس کا آغاز اللہ نے فرمایا قل، اے حبیب آپ فرمائیں، اے حبیب آپ فرمائیں۔ اور یہ قل یہ بڑا جاندار ہے، اور اگر صرف لفظ قل پر آپ غور کر لیں تو بڑی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ اللہ اکبر، اے حبیب آپ فرمائیں، حالانکہ کلام تو اللہ کا ہے، فرمان تو اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے خود نہیں فرمایا، کہا اے حبیب آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ رسول کی اتباع کرو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ قل بڑا اہم ہوتا ہے، ہم ویسے بڑی خاموشی سے قل پڑھ کے اور اس کا ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے اندر اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرمائیے کہ اللہ ایک ہے، اے حبیب آپ فرمائیے کہ اللہ ایک ہے۔ حالانکہ اللہ ایک ہے تو اللہ خود فرما دے کہ میں ایک ہوں، لیکن کہا نہیں، اے حبیب آپ ان سے کہیے، آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے اپنے حبیب کے منہ سے یہ باتیں اس وجہ سے کہلوائی ہیں تاکہ اے حبیب آپ کے غلاموں کا ایمان مضبوط ہو جائے، آپ کے غلاموں کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اب اچھا، اب اس پر سنیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، کیا پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ سے اگر پوچھا جائے، توجہ ہے نا، توجہ رکھیں، آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو آپ بتائیں کہ کس جگہ پر اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ آپ کے روخان والا میں، رادہ جنگ میں، پورے ضلع میں، پاکستان میں؟ آپ کہیں گے جی یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، پوری دنیا میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایسے ہی کہیں گے نا؟ بولیں تو صحیح، ایسے ہی کہیں گے۔ اچھا، آپ سے اب اگر پوچھا جائے کہ آپ گواہی دے رہے ہیں، آپ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ سے پوچھا کہاں، تو آپ نے کہا کہیں بھی نہیں، کہیں بھی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو آپ گواہی دے رہے ہیں، تو کیا آپ نے ساری دنیا دیکھ لی ہے؟
آپ کہہ رہے ہیں روئے زمین پر، نہ زمین پر کوئی خدا کے علاوہ عبادت کے لائق ہے، نہ زمین کی تہوں میں اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، نہ آسمانوں پر اللہ کے سوا کوئی معبود ہے. تو کوئی آپ سے پوچھ لے کہ آپ نے سارا کچھ دیکھ لیا ہے، ہو سکتا ہے ہو لیکن آپ کو پتہ نہ ہو. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیا جواب دو گے؟ یہ جو ہمارے کلمے پر ہی اعتراض ہو گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں نہ زمینوں میں خدا کے علاوہ عبادت کے لائق ہے، نہ آسمانوں پر کہیں بھی، اور الحمدللہ ہمارا یہی ایمان ہے کہ کہیں بھی اللہ کی تمام مخلوقات میں کوئی بھی اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے. لیکن اگر ہم سے پوچھا جائے کہ آپ گواہی دے رہے ہیں، بغیر دیکھے تو گواہی نہیں ہوتی، بغیر علم کے گواہی نہیں ہوتی، بغیر دیکھے آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ آپ نے تو نہ زمین کی تہیں دیکھی ہیں، نہ آپ نے آسمان کی چھتیں دیکھی ہیں، تو ہو سکتا ہے وہاں کوئی ہو آپ کو پتہ نہ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یاران گرامی، یہ تو ہمارے ایمان کا مسئلہ بن گیا، بڑی الجھن میں پھنس گئے. اب آپ سنیں کہ کیسے نکلیں گے، اور یہ قل ہمارے کیسے کام آئے گا، یہ قل ہمارے کیسے کام آئے گا. ہم عرض کریں گے کہ جناب یہ ہم اللہ کے معبود ہونے کی، اللہ کے معبود حقیقی ہونے کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ زمینوں میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے، نہ آسمانوں میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے. اور ہم نے خود نہیں دیکھا، لیکن جس کے کہنے پر ہم کہہ رہے ہیں، جس کے کہنے پر ہم گواہی دے رہے ہیں، اس نے سارا کچھ دیکھ رکھا ہے. اللہ نے اس کو آسمانوں کی بھی سیریں کروا دی ہیں، زمین کی بھی سیریں کروا دی ہیں. اس نبی نے خود کہا ہے کہ ساری کائنات کو میں اپنی ہتھیلی پر ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے. کہ ہم خود نہیں کہہ رہے، ہم خود اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، بلکہ جس کے کہنے پر ہم اللہ کو ایک مان رہے ہیں، جس کے کہنے پر یہ گواہی دے رہے ہیں، اس نبی نے سب کچھ دیکھ رکھا ہے. اس نے آسمانوں کو بھی دیکھا ہے، اس نے زمینوں کو بھی دیکھا ہے. بلکہ مصطفیٰ نے خود فرمایا میں ساری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے، اور اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر ساری کائنات دیکھ رہا ہوں. یاران گرامی، اب سمجھ آئی کہ سرکار کے علم کا عقیدہ رکھنا کتنا ضروری ہے. سرکار کے علم کا عقیدہ رکھنا کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے کہ یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام کو کائنات کی تمام چیزوں کا علم عطا کیا ہے، کائنات کی ہر شے کا علم عطا فرمایا ہے. یہ کتنا ضروری ہے. اگر آپ سرکار کے بارے یہ عقیدہ نہ رکھیں تو آپ کے کلمے کا کیا وزن رہ جاتا ہے. اس لیے لازمی ہے کہ میرے مصطفیٰ کے علم کو مانا جائے اور میرے مصطفیٰ کی عظمت کو یوں مانا جائے. اسی لیے اللہ نے فرمایا قل، اے حبیب آپ فرمائیں، آپ کہیں، تاکہ آپ کا کہنا آپ کے غلاموں کے لیے سند بن جائے. آپ کا کہنا آپ کے غلاموں کے لیے سند بن جائے، سرٹیفکیٹ بن جائے، اور آپ کے غلام کہہ سکیں کہ اس نبی کے کہنے پر ہم کہہ رہے ہیں جس نبی نے سب کچھ دیکھا ہے. اس لیے یہاں بھی فرمایا قل، اے حبیب آپ فرمائیے. اور کیا فرمانا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ. یہاں دو چیزیں ہیں، غور سے سنیے گا. دو چیزیں ہیں. ایک ہے کہ انسان محبت کا دعویٰ کرے، ہم محبت کا دعویٰ کریں. فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اور یقیناً اللہ سے ہم محبت کرنا چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو دعویٰ محبت ہم کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ تجھ سے بڑی محبت ہے، یا اللہ تجھ سے بڑا پیار ہے،
یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یا اللہ صرف تیری بارگاہ میں جھکتا ہوں، یا اللہ صرف اپنی جناب سے عطا کر، یا اللہ صرف اپنی ذات کا محتاج فرما، یا اللہ صرف اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دے۔ یہ ساری دعائیں کرتے ہیں نا تو اللہ سے محبت تو کرتے ہیں، اللہ سے دعویٰ محبت ہم کر رہے ہیں، یا اللہ بڑی محبت بڑی محبت۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کبھی رب کی طرف سے جواب آیا ہے؟ آپ میں 60 سال 70 سال کی عمر کے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، اتنی عمریں گزاری ہیں، مجھے بتائیں کہ کبھی رب کی طرف سے آپ کو جواب آیا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھ سے محبت کرتا ہے، ہاں اب سن میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں؟ کبھی آپ نے سنا؟ بول رہے ہیں نہیں سنا؟ اللہ نے قرآن پاک میں اس کا حل بیان کر دیا۔ یا اللہ مجھے 60 سال ہو گئے یہ انتظار کر رہا ہوں کہ میں تو محبت کا دعویٰ کر رہا ہوں، میں تو محبت کا اظہار کر رہا ہوں، یا اللہ میں تو تجھے اپنا رب مان رہا ہوں، لیکن یا اللہ کبھی تو نے مجھے اپنا بندہ نہیں کہا۔ میرے کان ترس گئے ہیں، 60 سال گزر گئے ہیں، 70 سال گزر گئے ہیں، اب تو موت قریب آ گئی ہے، اب تو ٹانگیں قبر میں ہیں، اب تو مرنے کے قریب آ گیا ہوں، یا اللہ ابھی تک تیری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، اور محبوب کی طرف سے تو چند لمحے بھی جواب نہ آئے تو وہ چند لمحے سالوں کی طرح گزرتے ہیں۔ تو یا اللہ یہاں اتنی عمر گزر گئی ہے، ساری زندگی گزار دی، ابھی تک تیری طرف سے جواب نہیں آیا کہ یا اللہ تو بھی ہم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تو بھی ہمیں پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب کے غلاموں قرآن پڑھ لو، تمہیں سب جواب مل جائیں گے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ایک کام کر لو، مصطفیٰ کی اتباع کر لو، مصطفیٰ کی اتباع کر لو تو کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ اب تمہیں محبت کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں محبت کہنے کی ضرورت نہیں، بس مصطفیٰ کی اتباع کرنا تمہارا کام ہے۔ اب تم نہیں بلکہ رب فرمائے گا کہ مجھے اپنے اس بندے سے محبت ہو گئی، مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ اب ہمیں نہیں کہنا پڑے گا، اب تمہیں نہیں کہنا پڑے گا، اب رب کی طرف سے اظہار محبت ہوگا، رب کی طرف سے یہ جواب آئے گا، یہ پیغام آئے گا، کیا کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرماتا ہے، اللہ تم سے۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ رسول کی اتباع کرو، رسول کی اتباع کرو، رسول کی اتباع کرو۔ اور سرکار کی اتباع اتنی ضروری ہے کہ ہماری ساری زندگی کی عبادت وہ کام نہیں کر سکتی کہ میرے مصطفیٰ کی اتباع جو کام کر جاتی ہے۔ فرمایا یحببکم اللہ، مصطفیٰ کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یاران گرامی دو چیزیں ہیں، آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، سنا ہے نا؟ ہاں جی۔ دوسرا ایک لفظ ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرو، دو لفظ ہیں، ایک ہے اطاعت کرنا اور ایک ہے اتباع کرنا۔ اب میں آپ کے ماحول کی طرف آ رہا ہوں اور آپ کے مزاج اور آپ کی طبیعت کے مطابق تھوڑی گفتگو کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور یہ محبت بھرے میری تقریر کے آخری کلمات ہیں کہ ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع۔ اطاعت کیا ہے یہ سمجھ لیں۔ اطاعت کہتے ہیں کہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، اور جس کام کے کرنے کا حکم دیا جائے بندہ وہ کام کرے، اور جس کام سے روکا جائے اس کام سے رک جائے، یہ ہے اطاعت۔
یہ کیا ہے؟ بولیے۔ بڑی ایمان والی بات بتانے لگا ہوں، اس لیے تھوڑے چوکس ہو کے بیٹھیں۔ فرمایا یہ اطاعت کیا ہے کہ جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس کو کیا جائے، اور جس کام سے منع کر دیا اس سے رکا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اطاعت۔ یہ بھی حکم ہے کہ اطاعت کرو۔ اور ایک ہے اتباع۔ اتباع کیا ہے؟ اتباع بڑی ایمان والی چیز ہے اور بڑی محبت اور عشق والی چیز ہے۔ اتباع کہتے ہیں کہ جس میں اتباع میں حکم کا انتظار نہیں ہوتا، اتباع میں حکم کا انتظار نہیں ہوتا کہ مجھے کہیں گے تو میں کروں گا، اب مجھے کہا ہی نہیں تو میں کیا کروں، مجھے کہیں گے تو کروں گا، جب حکم نہیں ملا تو میں کیوں کروں۔ اتباع کے اندر حکم کا انتظار نہیں کیا جاتا، بس جیسا محبوب کو کرتے دیکھا جائے ویسا کرنا شروع کر دو، یا جس کام میں محبوب کو راضی دیکھو وہ کرنا شروع کر دو۔ اسی کو مصطفیٰ کی اتباع کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اور اس معنی پر بڑے مسئلے حل ہونے والے ہیں، اسی معنی پر کہ اطاعت کیا ہے کہ پہلے حکم دیا جائے، میں کہوں جناب یہ مجھے ایک گلاس پانی پلا دیں، آپ پلا دیں گے، آپ نے اطاعت کر لی۔ میں نے کہا نہ بھی اٹھو نہیں، باہر نہ جانا، آپ نہیں اٹھے، بیٹھ گئے، باہر نہیں گئے، اطاعت ہے۔ اور اتباع کیا ہے کہ اس میں حکم کا انتظار نہیں ہوتا، اس میں حکم کا انتظار نہیں ہے، بس جیسا سرکار کو کرتے دیکھا، جیسا جس ادا میں محبوب کو دیکھا، جس ماحول میں محبوب کو دیکھا، جس انداز میں محبوب کو دیکھا، اسی انداز کو اپنا لینا، یہ اتباع کہلاتی ہے۔ اور اللہ کی محبت تب حاصل ہوگی جب اطاعت سے آگے نکل کر انسان اتباع پر عمل کرنے لگ جاتا ہے، پھر رب بھی تم سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہاں کہا جاتا ہے کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ آپ بتائیں کہیں سرکار نے فرمایا کہ میرا میلاد منایا کرو؟ اب فرق دیکھ لیں کہ ایک اطاعت ہے کہ حکم ملے تو عمل کرنا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اطاعت سے اگلا درجہ اتباع کا ہے کہ حکم ملے یا نہ ملے، بس محبوب راضی ہو رہا ہے تو کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ۔ تو اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ سرکار نے میلاد منانے کا کہاں حکم دیا؟ آپ حدیث میں بتائیں کہاں حکم ہے، آپ قرآن میں بتائیں کہاں حکم ہے سرکار کے میلاد منانے کا۔ میں کہتا ہوں حکم کا انتظار کرنا یہ تو اطاعت ہے، اطاعت ہے، اور اطاعت سے اگلا درجہ اتباع کا ہے، اور ہم حکم کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کا ذکر کرنے سے مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں، مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھیں گے میرے آقا خوش ہوں گے، خدا کا ذکر ہوگا میرا خدا خوش ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر ہوگا مصطفیٰ خوش ہوں گے۔ ہم اطاعت سے آگے نکل کر اتباع پر عمل کر رہے ہیں، اور یہ اتباع وہی ہے جس سے اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ جو لوگ سرکار کا میلاد مناتے ہیں، میلاد منانا سرکار کی ایسی اتباع ہے کہ جس سے خدا کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ایک یہ ہے کہ حکم کا انتظار کریں۔ اچھا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں صحابہ کرام کی زندگی سے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ کے دور خلافت کا واقعہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنا گھوڑا لے کے آپ باہر میدان میں چلے گئے۔ مجھے حافظ صاحب نے کہا تھا، مجھے
یاد بھول گیا، وہ جو کہتے ہیں کہ پنجابی میں تقریر کرنا، تو میں نے کہا چلو جی وہ بھی تو کر لیں گے، لیکن وہ پھر ذہن میں نہیں رہا، چلو میں پنجابی میں آپ ہی چند تھوڑی گفتگو کر لیتا ہوں۔ اچھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک گھوڑا سی اور آپ کو لے کے باہر میدان چ چلے گئے۔ اچھا، باہر میدان چ جا کے نا تے اندیاں لگاماں لمبیاں کر کے تے اپنے آلے دوالے آپ ایویں گھما رہے ہیں، دوڑ لگوا رہے ہیں، نال صحابہ کرام بھی نے وہندے رہے تھوڑی دیر آپ نے گھوڑا انج گھمایا تے بعد تو پھر آپ گھوڑا لیا تے نال ساتھیاں نوں لیا تے واپس آ رہے سن تے ایک صحابی نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، کوئی گل ہضم جی نہیں ہو رہی، سمجھ نہیں آ رہی کہ تسی میدان تے لیا کے تے اتنے گھوڑا کیوں اپنے بھجایا ہے، حالانکہ اپنے آلے دوالے گھوڑا تاں بھجائی دا ہے، گھوڑا نواں ہوئے ہلے بچہ تیار ہویا ہوئے تے ان دی چال پکی کرن واسطے، ان دی دوڑ مضبوط کرن واسطے، ان دی ٹور بنان واسطے انج گھوڑا بھجائی دا تاکہ ان دی چال پک جائے۔ تے تہاڈا تو گھوڑا بڑا پرانا ہے، تسی کئی دے تے سفر کر چکے جو، اور تسی دور دراز دے تے سفر کر چکے جے تے بڑی دیر تو تسی یہ گھوڑا استعمال کر رہے ہو، تو پھر اینوں اتنے بھجان دی ضرورت کی تھی؟ ہن سنو، حضرت صدیق اکبر فرما دے، آپ کہنے لگے کہ مینوں پتہ ہے کہ میرا گھوڑا سکھیا ہوا ہے، اینی چال پکی ہے، پرانا گھوڑا ہے، لیکن میں ایک دفعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ بیٹھا سا تے سرکار دی بارگاہ چ کسی نے گھوڑا پیش کیتا اور وہ بچہ ہلے نواں سی، گھوڑا ہلے نواں سی، میرے مصطفیٰ گھوڑے نوں لیا کے ایس میدان چ سرکار نے ایویں اپنے آلے دوالے گھمایا سی، دوڑایا سی، بس میں بیٹھا تے مینوں اچانک سرکار دی یاد آئی تے میں کہ سرکار دی ذرا اس ادا نوں زندہ کر کے آئیے، تے بس میں بھی گھوڑا لیا کے تے بھجان لگ پیا، تے بس اس تو علاوہ کوئی نہیں، صرف میں سرکار دی یاد تازہ کرنے واسطے آیا۔ یاراں نگرامی، ہن دسو کہ حضرت صدیق اکبر تے کوئی فتویٰ لاوے، جڑے ساڈے تے فتویٰ لاوے نے انہاں نوں کہ حضرت صدیق اکبر تے فتویٰ لان کہ حضور تسی پہلے وہ دسو کہ سرکار نے کیڑی حدیث چ فرمایا کہ صحابیو میں ایتھے ایک گھوڑا گھمایا ہے تے ہن تہاڈے کول جندے کول گھوڑا ہے وہ ایتھے لے کے ان دی دوڑ لوائے؟ سرکار نے کتے فرمایا؟ نہیں فرمایا۔ سرکار نے کتے نہیں فرمایا کہ اے صحابیو میں ایتھے گھوڑے دی چال پکی کیتی ہے، ہن تسی اپنے گھوڑے ایتھے بھجایا کرو، نہیں۔ ان دے باوجود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صرف سرکار دی یاد تازہ کرن واسطے، محبوبان دی یاد تازہ کرن واسطے گھوڑا لیا کے بھجا رہے نے، حکم نہیں ملیا، صرف جنہیں سرکار کو کردیاں ویکھیا ہے سرکار کو اوویں آپ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اینوں کی کہندے نے اتباع، اینوں کی کہندے نے کہ جنہیں سرکار کو کردیاں ویکھیا ہے اوویں کرنا شروع کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اور اندر سرکار نے حکم بھی دیتا ہے، ایک تو قرآن دی آیت ہے نا کہ میرے مصطفیٰ دی اتباع کرو، اور دوسرا سرکار نے فرمایا، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا کہ نماز انج پڑھو جویں مینوں نماز پڑھدا دیکھدے ہو، یعنی میری اتباع کرو، جویں مینوں کردا ویکھدے ہو ایویں تسی کرو، اے سرکار نے بھی فرمایا۔ اچھا، حضرت عمر دی بھی ایک گل یاد رکھ لئیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا آپ دے بارے آنا کہ ایک دفعہ آپ سفر کر رہے سن، آپ دے دور خلافت دی گل ہے، سفر کر رہے سن کہ رستے چ نا لنگدے ایک جگہ تو آپ دا گزر ہویا تے انج لگا کہ جویں آپ نوں کوئی ٹھوکر لگی، کوئی ٹھڈا لگا ہے، تے حضرت عمر ایویں تھلے ڈگن لگے ہے تے ڈگدے پھر سنبھل گئے۔ اچھا، اور یہ ویسے ایک اتفاقی بات ہے کہ جدوں عام طور سے کسی نے ٹھڈا لگے نا تو سارے نظر تھلے پیراں لے جاندی کی ہوا ہے، ویکھیے تھلے کی ہے، کاندے نال ٹھڈا لگا، ایویں ہوندا ہے نا۔ یقیناً صحابی جڑے حضرت عمر دے نال سن رضی اللہ عنہ، انہاں دے جڑے نال سن انہاں بھی ویکھیا ہوئے گا کہ بھی تھلے تو کوئی شے نہیں تے ٹھڈا کاندے نال کھادا نے، تے عرض کرن لگے حضور تھلے تو کوئی پتھر نہیں، کوئی ٹھوکر والی شے نہیں، کوئی ٹھیڈے ٹھڈے والی شے نہیں، تے پھر تانوں ٹھوکر کاندی لگی؟ ایویں لگا جی تانوں ٹھوکر لگی، تسی ڈگدے مساں سنبھلے جے، تے اے تسی عمل کیوں کیتا ہے؟
حضرت عمر کی کہندے نے کہ میں نے پتا ہے کہ تھلے کوئی شے نہیں ٹھڈے والی، لیکن میں نے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں سرکار نال بھی اس گلی تو لنگیا سا، میں سرکار دے نال بھی اس راہ تو لنگیا سا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاراں گرامی قربان جائیے انہاں راہاں تو تے راہاں دی اس مٹی تو جن نے میرے مصطفیٰ دے تلویاں نوں بوسے دیتے ہیں۔ آئے ہائے شاعر کہندا ہے کہ اے نیراہی کدے محبوب آوے، اے نیراہی کدے محبوب آوے، اے نیراہی کدے محبوب آوے، سکی نیری خدا پانی بغاوے، سکی نیری خدا پانی بغاوے۔ حضرت عمر کہندے نے کہ ایک دفعہ میں سرکار دے نال بھی اس راہ تو لنگیا سا تے میرے حبیب جدوں راہ تے چلدے چلدے ایس مقام تے آئے سن تے سرکار نو ایک پتھر دے نال ٹھوکر لگ گئی تے سرکار نو جدوں ٹھوکر لگی نا تے سرکار اگاں نو جھکے نے تے پھر سرکار سنبھل گئے، سدھے ہو گئے۔ تے اج میں اس راہ تو لنگ رہا تے میرا دل کیتا ہے کہ میرے دل اور میری محبت نے اے گوارا نہیں کیتا کہ ایس راہ تو جس طریقے میرا مصطفیٰ گزریا ہے، میرا مصطفیٰ ٹھوکر کھا کے گزریا ہے تے آج عمر سدھا لنگ جائے، میری محبت نے گوارا نہیں کیتا۔ میرا دل کہتا سی کہ اے عمر آج تو بھی ایتھوں اوویں لنگ جویں پہلے میرا مصطفیٰ اس راہ تو لنگیا، جویں میرے مصطفیٰ نے اس راہ تو گزر فرمایا۔ اے عمر آج تو لنگ رہے ہیں تو بھی ایویں گزر۔ تو اے اتباع، اے کی ہے اتباع، کہ اتباع جو حکم دا انتظار نہیں ہوتا کہ حکم ملے گا سرکار کہیں گے تو کران گے۔ ہن حضرت عمر بھی کہہ سکتے سن نا کہ نہیں سرکار نے حکم تھوڑی دیتا ہے کہ تو ٹھڈا کھا کے لنگیا کرو، یا حضرت صدیق اکبر بھی کہہ سکتے سن کہ سرکار نے حکم تھوڑی دیتا کہ اتھے کہ گھوڑا بھجایا کرو۔ نہیں یاراں گرامی اے ساریاں محبت دیاں گلاں ہیں، اے پیار دیاں گلاں نے، اے عقیدت دیاں گلاں ہیں، اے یار نو راضی کرن والیاں گلاں نے۔ جنہ محبوب راضی کرنا ہوئے، جنہ محبوب دی رضا حاصل کرنی ہوئے، او محبوب دے حکم دا انتظار نہیں کرتے بلکہ او ہر او کم کرن دی کوشش کرتے نے۔ کدی محبوب دی خدمت کرتے نے، کدی پانی پیش کرن گے، کدی قدم دباندے نے، کدی گرمی ہے کہ محبوب نو ہوا کرن گے، اور ہر او خدمت کرن دی کوشش کرن گے کہ ہر انج محبوب راضی ہو جائے، ہر انج محبوب راضی ہو جائے جس رضا تے جس ڈگر تے محبوب راضی ہوئے۔ عاشق اوہی کام کرتے نے، حکم دا انتظار نہیں کیتا کرتے، حکم دا انتظار نہیں کرتے، بس دیکھتے جی میں محبوب راضی ہے بس کرنا شروع کر دیتا۔ تے یاراں گرامی اپنے ایمان نال دسو، اے تہاڈے کول میں سوال کر رہا، اپنے ایمان نال دسو کہ جدوں اسی مسجد چ بیٹھ کے خدا دے گھر چ بیٹھ کے سرکار دی عظمت دیاں گلاں کریے، مسجد چ بیٹھ کے سرکار دی آل دی عظمت بیان کریے، سرکار دے صحابہ دی عظمت بیان کریے، مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھیے، سبحان اللہ تے ماشاءاللہ کہہ کے خدا دا ذکر کریے، تے تسی دسو کہ سارا محبوب ساتھوں راضی ہوں گے کہ نہیں؟ دسو نا محبوب راضی ہوں گے کہ نہیں؟ بس جدوں سرکار راضی نے تے پھر سانوں کیڑی ضرورت ہے پیچھے ہٹن دی، سانوں کیڑی ضرورت ہے فتوے پیچھے لگن دی، سانوں کیڑی ضرورت ہے کسے دے پیچھے لگ کے گمراہ ہون دی۔ بس محبوب راضی ہو رہا ہے تے بس ٹھیک ہے، سانوں ہور کی چاہیے ہے، اور جتنا محبوب راضی ہو جائے ان دی کائنات راضی ہو جاتی ہے۔ جتنا محبوب راضی ہو جائے ان دے واسطے کائنات ہی راضی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا میرے دوست کہنے لگے ایک موقع تے کہنے کہ جی تسی میلاد کرتے ہو اور میلاد دی محفلاں تے جشن میلاد تے میلاد دا لفظ قرآن پاک چو بخاؤ، گل پھر اتھی آ جاندی اتباع اور اطاعت تے ہیں، کہتے جی پورے قرآن پاک کے اندر کتے میلاد دا لفظ نہیں آیا،
تے میلاد دا لفظ دکھاؤ پورے قرآن پاک سے. تے میں انہوں کہا کہ اچھا ہوں کی آدھے پنجابی کہ جنج دا منہ اونج دی چپیٹ ہیں تے جنج دا بے تکا جا سوال ہے اونج دا ہی پھر اگوں جواب. میں انہوں آخیا کہ اچھا تم نے دس کہ تسی بھی توحید 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 کرتے رہتے ہو, توحید دا لفظ پورے قرآن پاک چوں کٹ کے وہاں, توحید دا لفظ پورے قرآن پاک تو کتوں بھی کٹ کے وہاں. اگر کسی بھی چیز تے عمل کرنا ان دی بنیاد صرف یہ ہے کہ قرآن پاک چ موجود ہوئے گا تے کریں گے, اور میلاد موجود نہیں, ٹھیک ہے چلو بالفرض اسی میلاد نہیں منا دے چونکہ قرآن چ موجود نہیں, تے لفظ توحید بھی قرآن چ موجود نہیں, اور اگر تو توحید نو نہ منیا تے تیرا تو ایمان ہی سارا ضائع ہو جائے گا. تے کہنے لگا کہ نہیں جی تسی کی گل کیتی ہے, لفظ توحید اگرچہ موجود نہیں لیکن اندے نال ملتے جلتے لفظ تو موجود نے نا. قرآن پاک اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد, احد کا لفظ موجود ہے. احد معنی بھی ایک ہی ہوتا ہے تو توحید معنی بھی ایک ہی ہوتا ہے. تو میں کہ ہوں تینوں گل سوکھی سمجھ آ جائے گی کہ اگرچہ قرآن پاک دے اندر لفظ میلاد موجود نہیں لیکن کتی اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے حبیب اسی تینوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا ہے. میلاد کا لفظ اگرچہ نہیں لیکن کتے فرمایا جاءکم رسول, تانے کو رسول آ گیا, کتے فرمایا رسول بنا کے بھیجیا, کتے فرمایا تانے کو نور آ گیا. جس طرح توحید کا لفظ موجود نہیں لیکن احد اور واحد کا لفظ موجود ہے, اسی طرح میلاد کا لفظ اگرچہ موجود نہیں لیکن اللہ نے سرکار دی آمد دے ذکر کئی جگہ تے کیتے نے. کتے فرمایا تواڈے کول اللہ دا نور آ گیا, کتے فرمایا تواڈے کول مزمل آ گیا یا ایھا المزمل, کتے فرمایا تواڈے کول کائنات دی عالماں دی رحمت آ گئی, کتے فرمایا میں اپنے نبی نو شاہد تے مبشر بنا کے بھیج دیتا. اللہ ماشاءاللہ فرمایا کہ کتے ہاں حضرت نے بڑا خوبصورت توجہ دلائی کہ والد وما ولد, کہ سرکار دی ولادت دی قسم کھادی اللہ نے. تے ولادت دا لفظ ایتھے بھی آ گیا. اگر توحید دا نہیں کہ اسی آہد دے نال گزارا کر رہے ہیں تے پھر میلاد نہیں تے والد و یولد اے سارے لفظ موجود نے, پھر ایتھے آ کے گزارا کر لو. تو یاران گرامی اے سارے چکر اے سارے دلیل دیو کتھے لکھیا ہے, کنے منایا سی, سب تو پہلے کنے منایا سی, سب تو بعد تو کنے منایا سی. یاران گرامی انہاں ساریاں گلاں دے جواب علماء دے چکے نے, کتاباں پڑھیاں پئیاں ہیں, علماء جواب دیندے آئے نے. ہوں تو میرے خیال نال نا گل جتھوں تک پہنچ چکی ہے, نوبت جتھے تک آ چکی ہے کہ ہوں جیڑا بندہ بھی میلاد شریف تے کوئی اعتراض کرتا ہے انہوں سیدھا جا کہو کہ یار اسی میلاد شریف کے اندر 3-4 کام کرنے ہیں. سب تو پہلے تلاوت ہوندی ہے, قرآن تلاوت کیتا جاتا ہے. جے تا قرآن تلاوت کرنا غلط ہے تے اسی رک جانے ہیں. اس تو بعد سرکار دی نعت پڑھی جاتی ہے, جے سرکار دی نعت پڑھنا غلط ہے تے اسی نہیں مناندے. اس تو بعد سرکار دی سیرت دیاں گلاں ہوندیاں ہیں, کدی سرکار دی ولادت دے ذکر ہوندے ہیں, کدی سرکار دے نورانیت دا ذکر ہوندا ہے, کدی سرکار دی بشریت دا ذکر ہوندا ہے, کدی سرکار دے سراج منیر دا ذکر ہوتا ہے, کدی سرکار دے حاضر و ناظر دا ذکر ہوتا ہے, کدی سرکار دے علم غیب دیاں گلاں ہوندیاں ہیں تے سرکار دیاں گلاں باتاں ہوندیاں ہیں. تے جے اے بھی تسی غلط سمجھدے ہو تے اسی ہٹ جانے ہیں, اور جے سمجھدے ہو کہ سرکار دا ذکر کرنا ٹھیک ہے تے پھر دسو اسی میلاد کس وجہ تو چھڈیے, میلاد دی محفل سے کی غلط ہے جڑا اسی چھڈیے. ہر چیز اپنے اندر اپنا پورا وزن رکھ دی ہے, اپنی پوری جگہ رکھ دی ہے, اور سب تو بڑی گل اسی اپنے محبوب کو یاد کرنے ہیں اور سرکار ساڑھے تے راضی ہو جاندے ہیں. اے سب تو بڑی دلیل ہے کہ اسی سرکار دا ذکر کرنے ہیں اور سرکار ساڑھے تو راضی ہو جاندے نے. اور اے سرکار دی اتباع ہے, اور سرکار دی اتباع جیڑا کرے اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ ان دے نال محبت کرن لگ پیندا ہے, اللہ ان دے نال محبت کرن لگ پیندا ہے. اچھا میرے دین چ بڑی پیاری گل آئی کہ ان دی ایک دلیل عرض کراں کہ اللہ ان دے نال محبت کردا ہے جیڑا سرکار دی اتباع کردا ہے. اور اللہ دی محبت پتہ کینج ہوندی ہے, اللہ تعالیٰ سب تو پہلے فرشتیاں نو بلاندا ہے,
حضرت جبریل امین کو بلا کے اللہ فرماندا ہے کہ اے جبریل امین مینوں